نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة صدق الله العظيم. میرے واجب القدر بھائیو دوستو بزرگو، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ شروع ہو چکا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب سے زمین اور آسمان پیدا کیے گئے اس وقت سے اللہ رب العزت کے ہاں 12 مہینوں کا نصاب ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے مہینے ہیں. انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، بڑی عظمت اور شان والا مہینہ ہے. یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے انسانوں پر. اللہ رب العزت نے انسانوں پر رحم فرمایا، اللہ رب العزت نے انسانوں پر اپنے انعامات فرمائے. آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کے راستے کو مشکل فرما دیا ہے، کہ جنت کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے، جنت کی طرف چلنا بہت مشکل ہے. اگر جنت کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے چلیں گے حرامیوں حرام کاریوں سے بچنا پڑے گا، حرام خوریوں سے بچنا پڑے گا، جھوٹ سے بچنا پڑے گا، دنیا کے رسم و رواج سے بچنا پڑے گا. دنیا والے ناراض ہو جائیں گے، انسان دنیا سے پیچھے رہ جائے گا، دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہوگا. لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیا، اور بار بار اللہ رب العزت انسانوں کو مواقع نصیب فرماتے ہیں، ایسے دن اور ایسی راتیں نصیب فرماتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ رب العزت کے دروازے پر آ کر جھک جائے، اللہ رب العزت کو راضی کر لے، اللہ رب العزت کو منا لے اور اپنے لیے آخرت کے خزانے لوٹتا چلا جائے. کچھ عرصہ قبل رمضان المبارک آیا، آسمانوں سے بہاریں اتری، آسمانوں سے اللہ رب العزت کے خزانے اترے، رحمتیں اتری، بخششیں اتری، مغفرتیں اتری. ایمان والوں بخشواتے چلے جاؤ، ایمان والوں لوٹتے چلے جاؤ، اللہ رب العزت سے رحمتیں کماتے چلے جاؤ. لیلۃ القدر جیسی راتیں، افطار جیسے وقت، سحری جیسے وقت، رات کی تراویاں، رات کا جاگنا، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کی فراوانی، ہر طرف خوشبوئیں، ہر طرف فرشتوں کے جرمت، اتنی رحمتیں کہ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کے دروازوں کو کھول کر رکھ دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، شیطانوں کو باندھ کر پھینک دیا. آسمانوں سے فرشتوں نے اتر کر آوازیں دی کہ آؤ بخشوا لو اپنے لیے، آؤ اپنے لیے جنت کے فیصلے کروا لو. سب کچھ ہوتا چلا گیا. وہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ایمان والوں سے چلا گیا ہاتھوں سے، ایمان والوں نے اس کو بھی کھو دیا. پھر اپنی مستیوں کے اندر، اپنی دنیا کے اندر مگن ہو گئے. پھر اللہ رب العزت نے پھر رحمتیں نازل فرمائی. ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا، حج کی تیاریوں کے مہینے آ گئے کہ تیاریاں کرو، حج کی طرف جانے کی تیاریاں کرو، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو تیار کرو. پھر ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا، مبارک مہینہ آ گیا، اشہر حرم میں سے، حرمت والے مہینوں میں سے. پھر اللہ رب العزت نے ایک رحمت کا مہینہ دے دیا کہ اس مہینہ میں پھر مجھے راضی کر لو. گناہ کرتے رہے ہو، بھٹکے رہے ہو، کہیں ادھر ادھر منہ مارتے رہے ہو، رب سے دور رہے ہو، واپس آ جاؤ رب کی طرف. رب پھر موقع دے رہا ہے، رب پھر بہانے دے رہا ہے. ورنہ کیا پتا تھا کہ رمضان المبارک گزرا اور ہم مر جاتے، ختم ہو جاتے، ہمیں یہ مہینہ نصیب ہی نہ ہوتا، ہمیں یہ دن نصیب ہی نہ ہوتے. کتنے لوگ ایسے تھے جن کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ملا، لیکن ذوالحجہ کا مہینہ انہیں نہیں ملا. حقیقت یہی ہے. ہم میں سے کتنے ہوں گے جن کو پتہ نہیں آئندہ کچھ یہ نعمتیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی. تو اللہ رب العزت تو انسانوں کو بہانے نصیب فرماتے ہیں
کہ انسان آ جا میری رحمت کی طرف، آ جا میرے دروازے پر، آ جا میرے پاس، میں تجھے بخشنے کے لیے 7 ماؤں سے زیادہ محبت لے کر تیرے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا، عظمت والا مہینہ آ گیا، رحمتوں والا مہینہ آ گیا، لیکن ہمیشہ سے انسان اترا، جنت سے اتارا گیا، ساتھ شیطان اترا۔ اس نے اللہ رب العزت سے کہا کہ یا اللہ تو انسان کو جنت کا راستہ دکھلائے گا، تو انسان کے لیے جنت کو بنائے گا، اس کے لیے جنت کو آسان کرے گا، لیکن میں اس انسان کو جنت کے راستے سے بھگاتا رہوں گا، اس کو جہنم کی طرف لے جاؤں گا، اس کے لیے جنت کے راستے کو مشکل کر دوں گا، ہر نیکی کو، ہر رحمت کو اس کے لیے زحمت بنا دوں گا، تیری ہر انعام کو اس کے لیے میں آزمائش بنا دوں گا۔ اس لیے شیطان بھی اترا۔ اب قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، احادیث مبارکہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ذوالحجہ کا مہینہ آیا، قرآن پاک کھولتے چلے جاؤ، فضائل ملنا شروع ہو جائیں گے۔ والفجر وليال عشر، اللہ رب العزت اس ذوالحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اتنی بڑی یہ راتیں کہ جن کی قسم رب قرآن کے اندر کھائے، اتنی فضیلت والی راتیں، اس لیے قسم کھائی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ راتیں اللہ رب العزت کے ہاں بہت رحمت والی راتیں ہیں، بہت بڑی راتیں ہیں، تاکہ راتوں کو جا کر انسان عبادت کرے گا، راتوں کو انسان رب کے آگے آنسو بہائے گا، راتوں کو انسان بیٹھ کر رب کے آگے ڈولیاں پھیلا پھیلا کر ماں باپ اپنی اولاد کی خیر مانگیں گے، اپنے لیے خیریں مانگیں گے، جنت مانگیں گے۔ لیکن شیطان بھی اتر آیا، اس نے انسانوں کو کہنا شروع کر دیا عید کا موقع ہے، کپڑے اچھے نہیں پہنو گے دنیا کیا کہے گی، گھر میں بچے کپڑے اچھے نہیں پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، عورتوں کا سنگھار اور میک اپ پورا نہیں ہوگا لوگ کیا کہیں گے۔ اس نے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو بازاروں کی طرف بھگانا شروع کر دیا، بازار آباد کرنا شروع کر دیے، بے پردگیاں شروع ہو گئی۔ جا کر دیکھو بازاروں کے اندر، خدا کی قسم کسی مولوی کی بات نہیں ہے، غیرت کے اندر ڈوب مرنے کا مقام ہے، عزت کا مقام ہے، جا کر دیکھو نوجوان بھی بازاروں کے اندر، نوجوان بچیاں بھی بازاروں کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے بچے اور بچیاں۔ وہ ذوالحجہ کا مہینہ جس میں رب نے حج جیسی نعمت ادا فرمائی، جاؤ جا کر مینا کی وادی میں جا کر دیکھو، پروانوں کو جا کر دیکھو، بیت اللہ کے قریب چمٹے ہوئے لوگوں کو جا کر دیکھو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں تمہیں سنائی دیں گی۔ رب نے تلبیہ والا مہینہ بنایا، رب نے تشریف تکبیر والا مہینہ بنایا، شیطان نے پکڑ کر مسلمانوں کو بازاروں کی طرف دھکیل دیا، کوئی بے پردگی کرتا پھر رہا ہے، کوئی بے حیائی کرتا پھر رہا ہے، کوئی بچیوں پر سیٹیاں مارتا پھر رہا ہے، عورتیں بے پردہ ہو کر اپنے آپ کو بھول کر، اپنے پردے اور حیا کو بھول کر رب کو ناراض کرتی پھر رہی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے آسمانوں سے روزیاں نہیں اترتی، پھر کہا جاتا ہے مہنگائیاں ہو جاتی ہیں، پھر کہا جاتا ہے اتنے مر گئے کہ آج انسان اپنی اولاد کو پالنے کے لیے اپنے گردے بیچتا ہوا، اپنے جسم اور خون کو بیچتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیسے نہ آئے، رب تو آسمان کے دروازے کھولتا ہے، شیطان تھوڑی سی شاباش دیتا ہے، تھوڑی سی ترغیب دیتا ہے، جاؤ آج بھی جا کر دیکھ لو، اسی وقت جا کر دیکھ لو، رب سے ڈر لگتا ہے، مسجدیں بے آباد نظر آئیں گی۔ جمعے کا دن ہوگا، ذوالحجہ کا وہ پیارا جمعہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے روزے کے لیے مختص فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان والو، اللہ رب العزت کو ذوالحجہ کے 10 دنوں کے اندر کی جانے والی عبادتیں بہت پسند ہیں، اتنی پسند ہیں کہ جتنی کسی دن کے اندر پسند نہیں ہے۔ لیکن مسجدیں ویران نظر آئیں گی، بازار آباد نظر آئیں گے۔ خدا کی قسم نہ بازار والوں سے چڑ ہے، نہ دکان والوں سے چڑ ہے۔ رب ہر مسلمان کو وافر روزیاں دے، رب ہر مسلمان کو سونے اور چاندی کے لقمے دے، لیکن ایمان والو رب کو مانو، رب کے دامن کو مت چھوڑو۔ رب نے یہ انعامات دیے لیکن ایمان والوں نے چھوڑ دیے۔ آج مسلمان کو فکر اس بات کی ضرور ہے اس کا کپڑا کیسا ہوگا، اس کے بچے نے کپڑا کیسا پہنا ہوگا، اس کی بیوی کا لباس کیسا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن یہی بیوی بچے بھی موجود ہوں گے، یہی چھوٹے چھوٹے بچے آج جن کی جوتی کی فکر ہے، آج جن کے کپڑے کی فکر ہے، کل قیامت کے دن ان کو گھسیٹ کر نعوذ باللہ من ذالک جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس لیے ڈالا جائے گا کہ ماں باپ نے ان کو جہنمی بنا دیا۔ دیکھو تو صحیح رب نے اس ماں کی گود کو، رب نے اس والد کو کیسا بنایا۔ اسی ذوالحجہ کے مہینے کی ایک داستان تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ
सलाम की एक दास्तान मिलेगी, उस दास्तान को अर्ज नहीं करता, लेकिन उसमें जाकर देखो तुम्हें एक बाप मिलेगा, वो बाप इब्राहिम है, खलीलुल्लाह है, अल्लाह का दोस्त है। रब ने औलाद नहीं दी, सारी जिंदगी औलाद के लिए तरसते रहे, बुढ़ापे में रब ने औलाद दे दी, रब से औलाद मांगी, रब ने बुढ़ापे में बेटा दे दिया। इस्माइल को बेटा मिल गया, बेटा थोड़ा सा चलने लगा, वलम्मा बलग माअहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। जब बाप कहता है बेटा मुझे हुक्म होता है मैं तेरे गले पर छुरी चला दूं, तुझे ज़िबा कर दूं, बेटे की बात सुनो। बेटा बाप से ये नहीं कहता अब्बा कितना तू जालिम है, तुझे तो बुढ़ापे के अंदर बेटा मिल गया, तुझे मुझ जैसा हसीन और जमील बेटा मिल गया जिसको रब ने बड़ा हलीम और बुर्दबार कहा, तू मेरे गले पर छुरी चलाएगा। नहीं, बेटा कहने लगा या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा मोहतरम जैसा रब ने कह दिया वैसा कर गुजरिए। रब ने छुरी चलाने का कहा है, खुदा की कसम इस्माइल की गर्दन हाजिर है, छुरी चला दीजिए। जरा सोचो तो सही, इस बेटे की तरबियत किसने की? इस बेटे को ये आदाब फर्जंदी कहां से मिले कि अपने बाप के सामने गर्दन झुकाकर पड़ा है। अब्बा जल्दी से छुरी चला दो, रब का हुक्म मानने में ताखीर ना हो जाए। ये आदाब उसको कहां से मिले? उसको माँ की गोद से मिले, इसलिए कि माँ हाजरा थी। उसको बाप की नजर से मिले, इसलिए कि बाप इब्राहिम था। आज का बाप अगर दुरुस्त हो जाए, आज की माँ अगर गोद में सुलाकर बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाए, आज की माँ अगर बच्चे को गोद में लिटाकर झूठ ना बोले, आज की माँ अगर बच्चे को बावजू रोकर दूध पिलाए, खुदा की कसम हो नहीं सकता कि बच्चे नाफरमान पैदा हो जाएं, बच्चे ऐसे हरामखोर हो जाएं, बच्चे औरतों की इज्जतें लूटने वाले बन जाएं, बच्चे सड़कों पर सीटियां मारने वाले बन जाएं। ईमान वालों मानो, सारा माशरा हमने खुद बर्बाद कर दिया, सब कुछ हमने खुद तबाह बर्बाद कर दिया। आज जुल्हज्जा का महीना आ गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी रहमतों वाला ये महीना दे दिया। ईमान वालों वापिस आ जाओ, इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े बड़े इनामात दिए लोगों को। उलमाए किराम ने इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मिलने वाली नेमतों को जमा फरमाया। 10 नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस महीने में ईमान वालों को नसीब फरमाई। सबसे पहली नेमत हज बैतुल्लाह की नेमत, जो कि इस महीना में होती है। वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। ईमान वालों हज करो, अल्लाह के रास्ते में निकल कर हज करो। जिसको भी रब तौफीक दे हज करने की, वो अल्लाह के रास्ते में निकल जाए, दीवाना वार निकल जाए। वो देखो रब का घर मौजूद, वो देखो हजर अस्वद मौजूद, वो देखो सफा मरवा मौजूद, वो देखो मिना और मुज़दलिफा मौजूद, वो देखो अराफात का मैदान मौजूद, जो कि जन्नत का मैदान है, जन्नत का हिस्सा है। रब ने वो सब कुछ खोल कर रख दिया। वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। इस्लाम के अराकीन खमसा में से 5 सतूनों में से एक सतून हज को करार दिया, जो कि इस महीना के 5 दिनों के अंदर किया जाता है कि लोगों जाकर हज करो। जिसको भी रब ने इस्तेदाद दे दी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ईमान वालों याद रखो, जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्तेदाद दी कि वो हज करे और वो इस्तेदाद के बावजूद हज नहीं करता और हज को छोड़ देता है, तो याद रखो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो शख्स यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे, यानी नऊज़ बिल्लाह रब उसको इस्लाम पर और कलीमे पर मौत नहीं देगा। इसलिए जिसको भी रब इस्तेदाद दे दे, जिसके पास भी कहीं से इतना पैसा आ जाए, रब ने पेंशन दे दी, रब ने कहीं से कोई जायदाद दे दी, रब ने कोई मेरास दे दी, कहीं से भी जिंदगी के अंदर इतनी वुसअत मिल गई कि हज बैतुल्लाह का सफर हो सकता है, बैतुल्लाह का सफर कर सकते हैं, हज कर सकते हैं, हज फर्ज हो जाता है। लेकिन आज ईमान वाले को समझ में नहीं आती। बाबा जी को पेंशन मिलती है, कहता है बच्चियों की शादी करनी है, बच्चों की शादी करनी है, घर में जेवर रखा होता है। पूछो अम्मा जी हज किया, बूढ़ी हो गई, हज किया, बेटा हज नहीं कर सकती, इसलिए कि बच्चियों की शादियां करनी है, बच्चों को सामान बनाकर देना है। न रब ने ये कहा था कि अपनी बच्चियों को सोने के अंदर तोल कर देना, न रब ने तुम्हें यह हुक्म दिया था कि अपने बच्चों को तोल कर जाकर उनका ब्याह और तकरीबात करना, न रब ने तुम्हें यह हुक्म दिया था कि अपने बच्चों के वलीमों पर, अपने बच्चों के पटाखों पर, अपने बच्चों की शादियों पर लाखों रुपए को बिजलियों के अंदर और पटाखों के अंदर गवा देना। रब ने कोई हुक्म नहीं दिया था, लेकिन रब ने तो कहा था दीवाना वार जब तुम्हें मैं रिज्क दे दूं, जब मैं तुम्हें फरावानी दे दूं, अपने कपड़े उतारकर सफेद चादरें बांध लेना, दुनिया के अंदर कफन बांधकर कफन का मजा लेना, अपने सर से कपड़े उतार देना, नंगे सर मेरे पास तलबिया पढ़ते हुए आ जाना, लब्बैक
اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب تم دیوانہ وار تلبیہ پڑھتے ہوئے آؤ گے, تکبیریں پڑھتے ہوئے آؤ گے, میں آسمانوں کے دروازے کھول کر تمہیں روزیاں بھی دوں گا, میں آسمانوں کے دروازے کھول کر تمہیں جنتیں بھی دوں گا, میں سب کچھ دیتا چلا جاؤں گا. لیکن انسان غافل ہو گیا, حج نہیں کیا جاتا, حج کو جان بوجھ کر مؤخر کیا جاتا ہے, دنیا کی فضولیات کے اندر پیسہ لگایا جاتا ہے. ایمان والوں برباد ہو گئے, مانو کے برباد ہو گئے. آج بوڑھے لوگوں کی جھکی ہوئی گردنیں دیکھ لو, آج جھکی ہوئی کمریں دیکھ لو, آج لوگوں کو روتا ہوا دیکھ لو, جا کر پوچھ لو, کہتے ہیں لاکھوں روپے خرچ ہو گئے بچی کی شادی کی, سونے کے ساتھ تول تول کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی باحیا بچی کو سونے کے ساتھ تول کر بیاہ دیا. سونا کھوٹا ہونے لگ گیا, سامان ٹوٹنے لگ گیا, گھر میں بچی کی عزت بھی ختم, بچی کی حرمت بھی ختم, مار پٹائیاں شروع, لڑائیاں جھگڑے شروع, طلاقیں شروع, جدائیاں شروع. نہ عزت ملی, نہ دنیا ملی, نہ کچھ ملا, دنیا بھی برباد ہو گئی. ہاں رب سے مقابلے کرو گے یہی کچھ ہوگا. بچے جوان ہو رہے ہیں, بابا جی کیوں حج نہیں کرتے؟ وہ بچوں کا مستقبل بنانا ہے, بچوں کا مکان بنانا ہے. رب بڑے بڑے مکانات دے, رب بڑے بڑے محلات دے, لیکن جا کر محلات میں جا کر دیکھو, محل کے بڑے بڑے بنگلوں کے 15-15 20-20 کمرے ہوں گے. کسی کونے کے کمرے کے اندر ایک بابا پڑا ہوا یا ایک اماں پڑی ہوئی کھانستی ہوئی نظر آئے گی, جو اپنے منہ سے بلغم بھی گرائے گی. تو چھوٹے چھوٹے بچے آ کر ڈانٹیں گے کہ اماں کھانسا مت کر, کمرے کے اندر ٹی وی چل رہا ہوتا ہے, ڈرامے کے اندر ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, رات کو تو سونے نہیں دیتی. بچہ اپنے باپ کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے نکالنے کے لیے کھڑا ہے. آج سب کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے اس لیے کہ انسان نے رب کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا. رب نے کہا تھا ایمان والو جیسے جیسے دیتا چلا جاؤں, میرے راستے میں دیتے چلے جاؤ, میں تمہیں جیسے جیسے کہتا چلا جاؤں کرتے چلے جاؤ. پھر دیکھو تو حج کا مہینہ ملا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اتنا بڑا فریضہ, اسلام کے ارکان میں سے ایک بڑا رکن, اسلام کا ستون, جس میں رب نے جنت کے نظارے رکھ دیے, جس میں رب نے حشر کے نظارے رکھ دیے, جس میں رب نے قیامت کے نظارے رکھ لیے. جاؤ جا کر دیکھو تو صحیح. خدا کی قسم انسان کے جسم کی بوٹی بوٹی ہو جائے, انسان کے جسم کا خون کا ایک ایک قطرہ نکل جائے, لیکن بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے, آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, وہ حجر اسود کے بوسے مل جائیں. سودا مہنگا تو نہیں ہے, لیکن نہیں, بازار آباد کرنے ہیں, کاروبار آباد کرنے ہیں. رب ہر کسی کو حج کی توفیق عطا فرمائے, رب ہر کسی کو حج کی سعادت عطا فرمائے. ایمان والو جس کو بھی رب نے توفیق دی ہے, مرنے سے پہلے نیت کر لو ضرور حج کریں گے. پہلی فرصت میں جا کر حج کرو, اپنے گھروں کے اندر رکھی ہوئی زائد چیزیں بیچ کر حج کرو. رب نے ضرورت سے زیادہ جائیدادیں دی ہیں, بیچ کر نکل جاؤ, رب کو راضی کر کر آ جاؤ. اس لیے کہ وہ دروازے بند ہو جائیں گے, آنکھیں بند ہو جائیں گی, قبر کے دروازے بند ہو جائیں گے, عرفات کا میدان نہیں ملے گا, مینا مزدلفہ کے نعرے نہیں ملیں گے, بیت اللہ کی زیارتیں نہیں ملیں گی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. رب نے پہلا انعام اس مہینے کے اندر حج کا دیا, دوسرا انعام رب نے اس مہینے میں قربانی کا دیا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں قربانیاں کرو. رب نے جس کو جتنی استعداد دی ہے وہ قربانی کرے, اس لیے کہ یہ قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا کر دی تھی. رب چاہتا تو ہر کسی کو کہہ دیتا کہ اپنا ایک ایک بیٹا ذبح کرتے چلے جاؤ, ہر قربانی پر اپنا ایک بیٹا ذبح کرو, لیکن رب نے امتحان میں نہیں ڈالا. رب نے کہا کہ جانور ذبح کرو, اچھے اچھے بکرے ذبح کرو, اچھے اچھے دمبے ذبح کرو. رب نے جس کو بھی استعداد دی ہے وہ جا کر رب کے راستے کے اندر قربانی کرے, اس لیے کہ یہ قربانی اتنا پیارا عمل پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال تک متواتر قربانی فرمائی, اپنی طرف سے بھی قربانی فرمائی, اپنی امت کے غریبوں کی طرف سے بھی قربانی فرمائی کہ ربا میری امت کے غریب ہوں گے جن کے پاس قربانی کرنے کا پیسہ نہیں ہوگا, میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. پیارے آقا نے ان کی طرف سے بھی قربانیاں کی. پیارے آقا نے فرمایا, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو عید کے دن اللہ رب العزت کو سب سے اچھے اعمال میں سے جو اللہ رب العزت کو اعمال پسند آتے ہیں وہ قربانی جیسا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو اور اللہ رب العزت کے ہاں پسند ہو. اللہ کو قربانی کا عمل بہت پسند ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں قربانی کے جانور ذبح کرو,
تمہارا خون کا، اس جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے یہ جانور رب کے ہاں پہنچ جاتا ہے، تمہاری قربت کا ذریعہ بن جاتا ہے، رب کی خوشنودی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا قیامت کے دن یہی تمہارے جانور اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھال اور سنگوں اور سینگوں کے ساتھ آ کر میدان حشر میں تمہارے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ایمان والوں ذرا یاد تو کرو اس میدان حشر کو، جب یہ ہاتھ بول بول کر کہے گا ربا یہ مجھ سے گناہ کیا کرتا تھا، مجھ سے خیانتیں کیا کرتا تھا، یہ ہاتھ بول بول کر کہے گا ربا یہ اس ہاتھ کے ساتھ ظلم کیا کرتا تھا، یہ اس ہاتھ کے ساتھ حرام کاریاں کیا کرتا تھا۔ جب یہ زبان سیکھ سیکھ کر گواہیاں دے گی کہ ربا یہ مجھ سے جھوٹ بولتا تھا، یہ مجھ سے فراڈ کیا کرتا تھا، یہ مجھ سے بدخوئیاں اور غیبتیں کیا کرتا تھا، جب یہ آنکھیں پکار پکار کر کہے گی ربا یہ مجھ سے بے حیائیاں کیا کرتا تھا، یہ مجھ سے خیانتیں کیا کرتا تھا، یہ میرے ذریعے سے دنیا کے اندر بدکاریاں کیا کرتا تھا، جب جسم کا ایک ایک عضو گواہیاں دے رہا ہوگا اس وقت گواہوں کی بڑی ضرورت ہوگی، اچھے گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ یہی قربانی پر کیے ہوئے جانور گواہ بن کر رب کے یہاں کھڑے ہوں گے، ربا یہ مجھے لے کر بھی آیا تھا، ربا اس نے میرے سر پر ہاتھ بھی پھیرا تھا، میری کمر پر بھی اس نے ہاتھ پھیرا تھا، مجھے بڑی خوشی سے اس نے پانی بھی پلایا تھا، مجھے بڑی بڑی خوشنودی کے ساتھ اس نے چارہ بھی کھلایا تھا، مجھے بڑے شوق سے یہ بازار سے لے کر آیا تھا۔ کوئی کہے گا مجھے اس نے بڑے شوق کے ساتھ پالا تھا، میری خدمتیں کیا کرتا تھا، مجھے نہلایا اور دوہرایا کرتا تھا، پھر مجھے اس نے تیرے راستے میں قربان کر دیا تھا۔ ربا میں گواہی دیتا ہوں یہ تجھے ماننے والا ہے، یہ تیرے دین پر عمل کرنے والا ہے، یہ تیرے لیے خون بہانے والا ہے۔ بتاؤ اس وقت اس گواہ کی کتنی ضرورت ہوگی، اور اس کی گواہی اس وقت جب جسم کے اعضاء کے خلاف بول رہے ہوں گے اس وقت اس جانور کی گواہیاں کتنا کام آئیں گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس جانور کو 70 گنا بڑھا کر رب تمہارے نامہ اعمال میں رکھ دے گا۔ خدا کی قسم پیارے آقا کا فرمان حقیقت سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا، اس لیے ایمان والوں خوب قربانیاں کرو۔ ہاں مانتے ہیں مہنگائیاں بہت ہو گئی، ہاں مانتے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے حکمرانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آج ایمان والوں کے لیے جینا دو بھر ہو گیا، ایک وقت کا کھانا کھانا دو بھر ہو گیا، لیکن پھر بھی سب کچھ تو ویسے ہی ہو رہا ہے۔ شادیاں تو وہیں پر کھڑی ہیں، دنیا کی رسومات تو وہیں پر کھڑی ہیں، کسی کی کسی چیز کے اندر کمی تو نہیں آئی، پھر قربانیوں کے اندر کیوں کمی آ گئی؟ آج دنیا کے دانشور بھی قربانیوں کے پیچھے پڑ گئے۔ ایمان والوں قربانیاں کیوں کرتے ہو؟ ان جانوروں کا خون بہانے سے تمہیں کیا ملے گا؟ اتنے جانور ذبح کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جہالت کو دنیا سے ختم کرو، بیماریوں کو دنیا سے ختم کرو، تعلیم کو دنیا کے اندر عام کرو۔ خدا کی قسم ایمان والا کچھ نہیں مانتا، ایمان والا علم کو بھی مانتا ہے، ایمان والا جہالت کے خلاف بھی کھڑا ہوتا ہے، ایمان والا سب کچھ کرتا ہے، لیکن ایمان والے کو جب حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دے تب بھی ایمان والا کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، ربا تیرا حکم بجا ہے۔ جب ایمان والے سے یہ کہا جاتا ہے آؤ لا کر جانور قربان کرو تو تب بھی ایمان والا کہتا ہے ربا تجھے تو نہ جانور کی ضرورت، نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ رب کو خون کی ضرورت ہے، نہ رب کو جانور کی ضرورت ہے، نہ رب کو گوشت کی ضرورت ہے۔ ہاں رب تو چاہتا ہے کسی طریقے سے پیارا بندہ جنت کی طرف چلا جائے، پیارا بندہ میرے قریب آ جائے۔ رب نے بہانے دے دیے، جانور کو قربان کر دو، نامہ اعمال میں جانور رکھ دیا جائے گا، پلے سراج پر پریشان کھڑے ہوگے، رب اس پر سوار کر کے تمہیں پلے سراج کو کراس کرا دے گا۔ لیکن ایمان والے غافل ہو گئے، آج ایمان والوں کے لیے قربانیاں کرنا بہت مشکل ہو گئی۔ یاد رکھو ایمان والوں، جس شخص کو بھی اللہ رب العزت نے صاحب نصاب بنایا ہے، یعنی جس کے پاس بھی سونا چاندی یا اپنی ضرورت سے زائد اشیاء اس مقدار کے اندر موجود ہیں کہ 52.5 تولے چاندی کی بقدر وہ قیمت بن سکتی ہے، یعنی آج کے 60-70 ہزار روپے کی کوئی ملکیت کا مالک شخص موجود ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں اتنی موجود ہیں، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، واجب ہے۔ اور پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ شخص ہماری مسجد کے اندر اور ہماری عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، وہ شخص نہ آئے۔ آج مسلمانوں کے اندر عجیب رسم چل پڑی کہ پورے گھر کے اندر سے ایک قربانی کر دینا بس کافی ہو گیا، قربانیوں کو چٹی سمجھ لیا کہ گھر کے اندر اتنے سارے افراد موجود ہیں، رب نے سب کو دیا ہوا ہے،
لیکن قربانی ایک کریں گے رسم سمجھ کر کے، اس دفعہ شوہر کی طرف سے ہو گئی، اس طرف بیوی کی طرف سے ہو گئی، اس مرتبہ باپ کی طرف سے ہو گئی، اس مرتبہ ماں کی طرف سے ہو گئی، صرف ایک قربانی کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے اندر جتنے بھی صاحب نصاب لوگ ہوں گے، بیگم صاحبہ کے پاس اپنا زیور موجود ہے، شوہر کے پاس اپنی چیزیں موجود ہیں، جوان اولاد کے پاس اپنا مال موجود ہے، اور ضرورت سے زائد اشیاء ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں۔ گھر میں رکھا ہوا منحوس ٹی وی یہ کسی ضرورت کے اندر نہیں آتا، اس کی قیمت نصاب کے اندر لگتی ہے۔ گھر کے اندر رکھے ہوئے ضرورت سے زائد قالین اور گھر کے اندر رکھے ہوئے ضرورت سے زائد برتن اور صندوقوں کے اندر تالے کے اندر پڑی ہوئی وہ چیزیں جو ضرورت کے کام نہیں آتی، یاد رکھے وہ نصاب کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اور ہر وہ فرد جو عاقل اور بالغ ہے اور صاحب نصاب ہے، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قربانی واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ اس لیے ایک گھر کے اندر اگر سب پر قربانی واجب ہے تو تمام کے تمام حضرات اس قربانی کو کریں، ضرور کریں اس قربانی کو۔ صرف ایک قربانی کر دینا یا ایک حصہ کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسی دیوانہ وار عبادت ہے کہ چاہیے تو یہ کہ انسان اپنی طرف سے بھی کرے۔ رب استعداد دے تو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے قربانیاں فرمایا کرتے تھے، ان کے لیے قربانی کریں۔ رب استعداد دے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے قربانیاں کریں، اس لیے کہ پیارے آقا کو یہ عمل بڑا پسند۔ پیارے آقا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، فاطمہ کھڑی ہو جاؤ، جا کر اپنے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ، اس کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھو، اس لیے کہ جب اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرے گا رب تمہارے سارے گناہوں کو بخش ڈالے گا، رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے سامنے کھڑا کر کے اپنے جانور کو قربان کرو، رب اس جانور کو تمہارے لیے جہنم سے حجاب اور پردہ بنا دیں گے، جہنم اور تمہارے درمیان اس کو آڑ بنا دیں گے۔ اس لیے قربانی کے معاملے میں ایمان والوں غفلت نہ کریں۔ آج بہت زیادہ غفلت شروع ہو گئی اس معاملے کے اندر، پورے گھر کے اندر ایک قربانی کی جاتی ہے، یا مہنگائی کے رونے روئے جاتے ہیں یا قرضوں کے رونے روئے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں اپنی شادیاں آسان کر لیتے، اپنے گھروں کے اندر ہونے والی رسومات آسان کر لیتے، اپنے گھروں کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کے لیے آسانی کر لیتے۔ نہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے اور خرچے کرنا شروع ہوتے ہیں۔ جی ابھی ولادت کا خرچہ اب تو اللہ معاف کرے کہ بچہ پیٹ کے اندر ابھی حمل ہی ہوتا ہے کہ رسومات شروع ہو جاتی ہیں گھروں کے اندر، اب فلاں رسم شروع ہو گئی، اس کی تقریب، اب بچہ پیدا ہو گیا اس کی تقریب، اب بچے کی چھٹی ہے اس کی تقریب، اب بچے کا عقیقہ ہے اس کی تقریب، اب بچے کے بال کاٹے جا رہے ہیں اس کی تقریب، اب بچے کی سالگرہ ہے اس کی تقریب، اب بچے نے بولنا شروع کر دیا اس کی تقریب، کرتے کرتے چلے جاتے ہیں اور سب کچھ گواتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن مصیبت تب پڑ جاتی ہے جب کوئی اللہ رب العزت کا حکم آ جاتا ہے، ایمان والوں قربانیاں کرو، یہ قربانیاں تمہیں جنت کی طرف لے کر جائیں گی، یہ قربانیاں تمہیں معاف کر دیں گی۔ کہتے ہیں آٹا مہنگا ہو گیا، گھی مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی، تنخواہیں کم ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن کمی کس چیز کے اندر ہوئی؟ صرف اللہ کے حقوق کے اندر کمی ہو گئی، جو کچھ رب نے مانگا وہ مشکل ہو گیا۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے ایمان والو، ابھی دن موجود ہے، سارے کے سارے عزم کر دو، کچھ نہ کچھ بیچ ڈالو اپنا، کوئی بات نہیں ہے، رب دے دے گا، کچھ نہ کچھ بیچ ڈالو، جا کر قربانیاں کرو، اچھے طریقے سے قربانیاں کرو جا کر۔ لوگ سوال کرنے کو برا سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا مسئلہ کسی سے جا کر کیوں سوال کریں، اور اللہ کے بندو یہ دین نہ رہا تو کس کے ہاتھ میں کیا رہے گا؟ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے مولوی سے اتنے دور مت ہو جاؤ، یہ مولوی تمہارا دشمن نہیں ہے۔ خدا کی قسم رات کی تاریخیوں کو جب کوئی مولوی مسجد کے مصلی پر بیٹھا ہوتا ہے تو رب سے دعائیں کرتا ہے تو تمہیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھتا ہے۔ جب بھی اس کی آنکھوں سے کوئی آنسو نکلتا ہے تو وہ رب سے یہی کہتا ہے، یا اللہ لا تعذب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربا پیارے آقا کے کسی امتی کو عذاب میں مت ڈالنا۔ وہ تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے۔ مت اتنے دور ہو جاؤ ان مولویوں سے، مت ان کو اپنے زمانے کی تیسری مخلوق سمجھو، آ کر مسائل پوچھا کریں۔ علماء بیٹھتے ہیں
ہر کوئی جا کر علماء سے مسئلہ پوچھے کہ مولوی صاحب رب نے اتنا کچھ دیا ہے، اتنے پلاٹ ہے، اتنا مکان ہے، اتنا قرضہ ہے، گھر کے اتنے افراد ہیں، بتائیں قربانی کا کیا مسئلہ ہوگا، کتنی قربانیاں کروں؟ پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا، سر سے ایک قرضہ اتر جائے گا، ایک بوجھ اتر جائے گا۔ اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، عید کے دن کھڑے ہو کر دیکھ لینا اپنے جانور پر، جیسے اس کے گلے پر چھری پھرے گی، خون کا قطرہ گرے گا، دیکھنا دل پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ ایسے لگے گا کہ دل سے اتنا بڑا بوجھ اتر گیا، جسم سے گناہوں کا بوجھ اتر گیا، اس لیے کہ پیارے آقا کا فرمان ہے۔ علماء سے مسائل پوچھے قربانی کے جا کر کہ کس پر کتنی قربانی ہے، کس پر کیا قربانی ہے۔ لوگ پھر چلتے ہیں تو ایسے چل پڑتے ہیں، بس آپ کی جانور لے کے آپ قربان کر دیں گے، آپس میں حصے ملا لیتے ہیں، پھر ان حصوں کی تقسیم صحیح نہیں کی جاتی کہ ساتھ ساتھ بندے مل کر ایک گائے کر لیں گے، ان کے گوشت کی تقسیم کا آسان سا طریقہ ہے، شریعت مشکل نہیں ہے، ہم خود مشکل کرتے ہیں۔ اور کوئی مولوی آ کر کہے گا تو کہیں گے کہ مولوی اگر کہتے ہیں کام ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو فلاں کرو، نعوذ باللہ دین کا تماشا بنا لیتے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے، جب پتہ نہیں ہے اس چیز کا جا کر کسی سے پوچھ لیں۔ کوئی مولوی صاحب آپ کو آسان طریقہ بتا دیں گے، 7 افراد آپ حضرات قربانی کر رہے ہیں، ساتوں کے ساتھوں یہ نیت کر لیں، گوشت کو اس طریقے سے تقسیم کر لیں، کھال کو اس طریقے سے کر لیں، فلاں چیز کو اس طریقے سے کر لیں، آپ کو ایک سہولت کے ساتھ پورا کا پورا ایک پیکج مل جائے گا، ایک مسئلہ مل جائے گا، آپ کی قربانی اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گی۔ کیا جاتا ہے اس کے اندر کہ آپ اپنی عقلیں چلاتے پھریں، کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کے سامنے عقل چلانا شروع کر دیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ یہاں ٹیکہ لگا رہے، یہاں لگاؤ، یہاں لگا دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو، تو وہ ڈاکٹر کیا آپ کا علاج کر پائے گا یا آپ درست ہو پائیں گے؟ نہیں ہو پائیں گے۔ ہر زمانے کے اندر ہر فن کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہر چیز کو جاننے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اگر مجھے اپنی مسجد کی چھت ڈالنی ہوگی تو میں کسی مستری کو لاؤں گا، مزدور کو لاؤں گا، کسی انجینئر کی جا کر منت کروں گا، اس کو جا کر کہوں گا کہ آ کر میری مسجد کا سریہ چیک کر کے مجھے بتاؤ۔ اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بڑا عالم دین ہوں، ہر جمعے کو میں خطاب کرتا ہوں، سریہ میں خود ڈال لوں گا، میں نہیں ڈال سکتا، میں نہیں کر سکتا ایسا۔ اس لیے شریعت کے احکامات کو پوچھیں، آ کر اپنی قربانیوں کو ضائع مت کریں، شریعت کے احکامات پوچھیں کہ کس قسم کا جانور ہو اور کس طرح اس کو تقسیم کیا جائے، کس طریقے سے اس کی کھال دی جائے۔ کھال دینے کے اندر لوگ اسی طریقے سے تسامح کرتے ہیں، کسائیوں کو اٹھا کر اجرت کے اندر کھال دے دی، ساری کی ساری قربانی اپنی ضائع کر دی۔ بھاٹ رستوں والے میراثی آتے ہیں، گانے بجانے والے، جن کا دن رات لوگوں کو گمراہ کرنا کام ہے، اس موقع پر آ جاتے ہیں کہ کینسر اسپتالوں کے لیے اور فلاں چیزوں کے لیے ہمیں اپنی کھالیں دیں، لوگ اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ آگے ان کے پاس کوئی شرعی نظام موجود نہیں ہے کہ ان قربانی کی کھالوں کو شریعت کے مطابق کس طرح ان کی ملکیت کیا جاتا ہے، کس طرح ان کو خرچ اور خرچ کیا جاتا ہے، کوئی ان کے پاس ایسا نظام موجود نہیں ہے۔ ایمان والے اپنی قربانیاں برباد کر دیتے ہیں۔ کوئی مولوی کہے گا تو کہیں گے کہ مولوی کو اپنے لیے کھال چاہیے، ہاں مولوی کو اپنے لیے کھال چاہیے، اس لیے چاہیے کہ آپ کی قربانی درست ہو جائے، آپ کا جانور درست ہو جائے، آپ کی ہوئی قربانی اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو جائے، اس لیے آپ سے کہا جاتا ہے۔ اس لیے شریعت کے مسائل کو سمجھیں، اگر سمجھ میں نہیں آتے تو مدرسوں کے اندر اجتماعی قربانی کا بندوبست کیا جاتا ہے، علماء کی نگرانی کے اندر اجتماعی جانوروں کو دیکھ کر جو قربانی کے قابل ہوتے ہیں ان کی قربانیاں لا کر کی جاتی ہیں، شرعی طریقے پر ان کا گوشت تقسیم کر کے لوگوں کے اندر ان کو واپس دیا جاتا ہے، شرعی اصولوں پر ان کی کھالوں کی تقسیم کی جاتی ہیں۔ اگر خود نہیں کر سکتے تو جا کر ان مدرسوں کے اندر جن پر اعتماد ہو ان کو جا کر وہاں اپنی قربانیاں کروائیں اور وہاں سے جا کر اپنا گوشت وغیرہ وصول کریں اور اللہ رب العزت سے اجر کی امید رکھیں، اپنی قربانیوں کو بہتر بنائیں۔ کوئی قربانی کرنا مشکل نہیں ہے۔ یاد رکھیں، میں نے قربانی کا نصاب آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا کہ جس شخص کو بھی اللہ رب العزت نے سونا چاندی یا مال تجارت یا سونا چاندی یا ضرورت سے زائد چیزیں اس حد تک اس کو دی ہیں کہ وہ 52.5 تولے چاندی سے زیادہ کا مالک ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور جو شخص بھی گھر کے اندر جتنے افراد بھی صاحب نصاب ہیں سب پر قربانی واجب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنی قربانیوں کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ ابھی 4-5 دن موجود ہیں، منڈیوں کے اندر جائیں، اچھے سے اچھا جانور خریدیں، بہتر سے بہتر جانور خریدیں، اس کو لا کر 3-4 دن اس کی خدمتیں کریں، اس کو نہلائیں دھلائیں، اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو چارہ کھلائیں، اس کے سینگ صاف کریں، اس لیے کہ حشر کے میدان کا یہ گواہ ہے۔
یہ قیامت کے دن کی سواری ہے، اس کی خدمتیں کریں اچھے طریقے سے، اتنی محبت اس سے پیدا کریں کہ جب جو ہے وہ اس کو عید کے دن قربان کر رہے ہوں تو تھوڑا سا دل کے اندر کھٹکا ہو رہا ہو، دل پر تھوڑا سا بوجھ آ رہا ہو کہ اپنی کسی پیاری چیز کو میں ذبح کر رہا ہوں، کسی چیز کے ساتھ انسیت کی محبت کی، آج اس کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، تھوڑا سا رب کے لیے اپنا درد برداشت کریں۔ تو آج ہی نیت کر کے جائیں یہاں سے، اور جن کو اللہ رب العزت نے زیادہ دیا ہے وہ اپنے مظلوم مسلمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے غریب ہیں، مسکین ہیں، مظلوم ہیں، جیلوں کے قیدی ہیں، مظلوم ہیں، جن کے ہاتھ دشمنوں کے حملے ہیں، پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سیلابوں کی زد کے اندر آ چکے ہیں، آفات کی زد کے اندر آ چکے ہیں، ان بھائیوں کے ساتھ اپنی قربانیاں کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ وہاں جا کر قربانیاں کریں، یا وہاں کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر قربانیاں کریں۔ تصور تو کریں سندھ کے صحراؤں کے اندر یا سندھ کے سیلاب کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہمارے مسلمان جو کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، ان کے پاس جا کر ہمارا کوئی ایک بکرا ذبح ہو جائے کسی خاندان کے سامنے اور ان کو تازہ تازہ گوشت مل جائے، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کتنی خوشی کی بات، کتنی خوشی ہوگی اس گھرانے کے لیے۔ تو ہم اپنی خوشیوں کے اندر ان لوگوں کو بھی شریک کریں۔ خوشی کوئی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے بازاریں آباد کر لی، خوشی کوئی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جا کر بڑے اچھے اچھے کپڑے پہن لیے، ہم نے عید کو بڑے جو ہے وہ دھوم دھمکے سے منا لیا۔ خوشی اس چیز کا نام نہیں ہے، خوشی رب کو راضی کرنے کا نام ہے۔ تو خیر 10 نعمتیں اس مہینے کے اندر ایمان والوں کو ملی۔ حج کی نعمت، نمبر 2 قربانی کی نعمت، نمبر 3 عید الاضحیٰ کی نعمت کہ عید کا دن اسی مہینے میں رب نے دیا۔ تو عید کے دن کا حق کیا ہے؟ عید کے دن کا حق یہ ہے کہ انسان عید کے دن صبح جلدی جلدی اٹھے، جلدی جلدی تیاری کرے، گھر کے اندر حسب استعداد جو عمدہ کپڑے اس کے پاس موجود ہیں ان کپڑوں کو زیب تن کرے، مسواک کرے، اچھی خوشبو لگائے اور جلدی جلدی عیدگاہ کی طرف کچھ کھائے پیے بغیر روانہ ہو جائے۔ عید الاضحیٰ کے دن اپنی قربانی کا گوشت آ کر کھانا مسنون ہے، اس لیے کچھ کھائے پیے بغیر عید کے پڑھنے کی طرف روانہ ہو جائے، اور جب عیدگاہ کی طرف روانہ ہو تو تکبیرات پڑھتا ہوا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور جس راستے سے جائے واپسی دوسرے راستے سے آئے۔ اور مسنون یہ ہے کہ عیدگاہ کی طرف پیدل جایا جائے، سواری پر نہ جائیں، پیدل جائیں، اور ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ عید الاضحیٰ کے اندر تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات آواز کے ساتھ پڑھنا مسنون ہے۔ عید الفطر پر آہستہ پڑھی جاتی ہیں، عید الاضحیٰ کے موقع پر بآواز بلند ان کو پڑھنا چاہیے، اور پھر جلدی جلدی عیدگاہ کے اندر پہنچ جائیں، ایسا نہ ہو کہ نماز ختم ہو رہی ہو اور تب جا کر پہنچے۔ تو عیدگاہ کے اندر پہنچ جائیں، نماز عید ادا کریں، اور عید کی نماز کے بعد جا کر قربانی ادا کریں۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ عید الفطر کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ عید الفطر کی رات اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ملنے کی رات ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن کو اللہ رب العزت نے یوم الضیافہ بنایا ہے، مہمان نوازی کا دن، کے گوشت کھلایا جاتا ہے۔ اس لیے اسی مہینے کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ پورے سال کے اندر 5 دن کے روزے رکھنا حرام ہے۔ 5 دن ایسے ہیں جن میں روزے رکھنا جائز نہیں ہے، ان میں سے 4 دن یہی ہیں، عید الاضحیٰ کے 4 دن، ان 4 دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھا جاتا، یہ یوم الضیافہ ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہے کہ ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے دیے ہوئے گوشت سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں انسانوں پر کہ 4 دنوں کا روزہ ممنوع فرما دیا۔ البتہ اس مہینے کی خصوصیات میں سے ہے کہ عشر ذو الحجہ کے شروع کے 9 دنوں کے روزے، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عشر ذو الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت اللہ رب العزت کے ہاں بہت مقبول ہے، اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اس لیے ان دنوں کے روزے رکھے جائیں۔ ان دنوں کا ہر روزہ 1 سال کے برابر ہے، اور ان دنوں کی ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے اس مہینے کی 9 راتیں بھی خصوصیت والی ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی راتیں لیلۃ القدر کے برابر ہیں، شروع کی 9 راتیں، اس لیے ان مہینے کی راتوں میں بازاروں میں گھومنے کی بجائے، عید کی خلاف شرع تیاریاں کرنے کی بجائے اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے، راتوں کو عبادت کرنی چاہیے۔ یہ اس مہینے کی اور ان دنوں کی خصوصیات میں سے ہیں یہ چیزیں، کہ دنوں کو روزہ رکھا جائے اور رات کو عبادت کی جائے۔ اور پھر یہ بھی خصوصیت ہے یوم عرفہ کا روزہ، یعنی 9ویں ذو الحجہ کا روزہ، اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذو الحجہ کا روزہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ روزہ انسان کے 1 سال آگے کے اور 1 سال پیچھے کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس لیے اتنا بڑا دن ہے یہ، اس کے روزے کو رکھیں۔ اسی طریقے سے ان دنوں کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو ایمان والوں اپنے ناخن، اپنے بال وغیرہ تراشنا بند کر دو، اپنے بالوں کو جن پر قربانی واجب ہے وہ حضرات ذو الحجہ کے 10 دنوں کے اندر، شروع کی 10 تاریخوں کے اندر اپنے ناخن اور اپنے بال نہ ترشوائیں، بلکہ اپنے بالوں کو بھی بڑھنے دیں، اپنے ناخنوں کو بھی بڑھنے دیں۔ جس دن قربانی کریں گے، جانور کو ذبح کریں گے، اس دن اپنے بال بھی کٹوائیں، اپنے ناخن بھی کٹوائیں کہ یا اللہ میں نے اپنے بالوں کی بھی قربانی دی، اپنے ناخنوں کی بھی قربانی دی، اپنے جانور کی بھی قربانی دی۔ یہ انسان کی اللہ رب العزت کے ساتھ ایک والہانہ محبت، عقیدت اور قربانی کا مظاہرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے حج کی توفیق دی ہے، ان کے ساتھ ایک قسم کی شباہت اور نقل بھی ہو جاتی ہے کہ احرام کے اندر ان کے لیے ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، ان تمام چیزوں کی ممانعت ہوتی ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر ناخن نہیں کاٹیں گے، بال نہیں کاٹیں گے، رب سے دعائیں کریں گے، ربا تو نے ان کو اپنا گھر نصیب فرمایا، تو نے ان کو تلبیہ نصیب فرمایا، تو نے ان کو مینا مزدلفہ نصیب فرمایا، ہم ان کی نقل کر کے یہاں بیٹھے، ہمیں بھی وہ نعمتیں نصیب فرما دے۔ رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، رب وہ نعمتیں نصیب فرما دے گا۔ تو یہ ذی الحجہ کے مہینے کے حقوق ہیں۔ اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا حق اس مہینے کا یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں انسان اللہ رب العزت کو راضی کر لے، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کو انسان چھوڑ دے۔ حرمت والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، گناہ چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، حرام خوریاں چھوڑ دیں، حرام کاریاں چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں اللہ رب العزت کے لیے۔ اللہ رب العزت بخشنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازے کھول رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس مہینوں کو برکتوں والا مہینہ فرما دے۔ تو یہ ذی الحجہ کے کچھ حقوق اور کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس مہینے کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ آخر میں پھر آپ سب حضرات سے دستہ گزارش ہے کہ قربانی کے معاملے میں ہم سب حضرات جس تساہل کا شکار ہیں، جس تساموں کا شکار ہیں اور جس سستی کا شکار ہیں، خدارا تھوڑی سی سستی کر کے، تھوڑا سا اپنے دلوں پر رحم کر کے، اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر رحم کر کے اس سستی کو اپنے دلوں سے نکال کر اپنی قربانیوں کو بہتر بنا لیں۔ آپ سے یہی گزارشات کی تھی، وقت ختم ہو رہا ہے، پھر دل کے ساتھ آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جا کر علماء سے مسائل پوچھیں، اپنا پورا مال بتلا کر مسائل پوچھیں، جتنی قربانی واجب ہوتی ہے اس سے زیادہ کریں، مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کریں، طالب علموں کے ساتھ کریں، اپنی قربانی کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کون قربانی کے موقع پر موجود ہوگا نہیں ہوگا۔ والدین کما کر چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، اپنی قبروں کے اندر چلے گئے، اپنے بوڑھے بڑے ہوئے والدین کی طرف سے کریں، اپنے باپ دادا کی طرف سے کریں، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کریں جو دنیا کے اندر سے گزر چکے ہیں۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔